بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 46 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع السلم سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 45 میں ہم نے بیع سلم کے احکام شروع کیے تھے، ان میں سے 3 احکام ہم نے پڑھے تھے۔ آج کے اس سبق میں ہم بیع سلم کے دیگر احکام سے متعلق پڑھتے ہیں۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ مصنف علیہ الرحمہ بیع سلم کے 3 احکام ذکر کریں گے اور ان کی مثالیں بھی ذکر کریں گے، اور پھر ان مثالوں کا مسائل کا شرعی حکم بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ذکر فرماتے ہیں کہ الامر یصح فی ملکہ ولا یصح فی ملک غیرہ، کہ امر جب آپ کسی چیز میں تصرف کا امر کرتے ہیں تو یہ تصرف کا امر اپنے ملکیت میں تو درست ہے، لیکن غیر کی ملکیت میں امر کا تصرف امر یہ درست نہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بقاء العقد ببقاء المعقود علیہ، لا المعقود به، معقود علیہ کی بقا کے ساتھ عقد باقی رہتا ہے، معقود به کی بقا یا عدم بقا پر عقد کی بقا موقوف نہیں رہتی۔ تیسرا حکم یہ ذکر فرماتے ہیں کہ القول للمدعی الصحۃ للفساد، اگر 2 عاقدین ہیں اور ہر ایک عاقد دعویٰ کرتا ہے عقد کی صحت کا اور دوسرا اس کے فاسد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو جو مدعی صحت ہو اس کا قول معتبر ہوگا، نہ کہ اس مدعی کا جو فساد کا دعویٰ کرتا ہو۔ عزیز طلبہ، تو اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوْ أَمَرَهُ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَكِيلَهُ فِي ظَرْفِهِ فَفَعَلَ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَمَةً فِي كُرٍّ وَقُبِضَتِ الْأَمَةُ فَتَقَايَلَا فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْإِقَالَةِ بَقِيَ وَصَحَّ وعليه قيمتها وعكسه شراؤها ب1000، والقول لمدع الرداءة والتعجيل لا للنافي وصف والأجل۔ اس صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ اگر رب السلم مستعملے کو حکم کرتا ہے کہ مستعملے وہ 10 من گندم جو بطور عقد سلم کے رب السلم نے اس سے لیا ہے، وہ 10 من گندم اس کے لیے گاڑی میں لوڈ کر کے ڈال دے۔ فرماتے ہیں اگر مستعملے اس طرح کر لے، رب السلم کے لیے وہ گندم وزن کر دے، اس کے گاڑی میں لوڈ کر دے، تو فرماتے ہیں یہ مستعملے کے لیے قبضہ شمار، مستعملے کا یہ وزن کرنا اور اس کے گاڑی میں لوڈ کرنا، یہ رب السلم کا قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ رب السلم کا جو حق ہے وہ مسلم علیہ کے ذمہ میں ہے، اور ذمہ میں جو چیز ہوتی ہے جب تک اس کو قبضہ نہ کیا جائے، اپنے ملکیت میں نہ لیا جائے، اپنے کنٹرول میں اس کو نہ لیا جائے، اس وقت تک اس پر قبضہ شمار نہیں ہوتا۔ تو اب جب رب السلم نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کو آپ وزن کر کے میرے گاڑی میں لوڈ کر دیں، تو فرماتے ہیں اس کہنے سے قبضہ نہیں ہوتا۔ جب قبضہ نہیں ہے، گویا کہ وہ مسلم علیہ ہی کی چیز ہے، تو یہ دوسرے کی ملکیت میں امر کر رہا ہے، اور غیر کی ملکیت میں امر کرنا یہ درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ أَمَرَهُ رَبُّ السَّلَمِ، اگر مسلم علیہ کو رب السلم نے حکم کیا، ہو ضمیر مسلم علیہ کی طرف راجع ہے کہ رب السلم نے مسلم علیہ کو حکم کیا أَن يَكِيلَهُ فِي ظَرْفِهِ، کہ مسلم علیہ وزن کر دے اس کے لیے اس کی مبی فی ظرفہ، اس کے برتن میں، اس کے گاڑی وغیرہ میں،
ففعل مسلم نے ایسا ہی کر دیا، شریف آدمی تھا، وہو غائب، اور اس حال میں کہ رب السلام خود غائب ہو، خان کا بچہ خود سامنے موجود ہی نہیں، لم یکن قبضا، تو اس کا یہ وزن کرنا، اس کے گاڑی میں لانا لوڈ کرنا، یہ قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ جب قبضہ شمار نہیں ہے تو اس قبضے سے پہلے رب السلام کا حکم کرنا یا کسی قسم کا تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، بخلاف المبی، لیکن یہ صورت مبی کے خلاف ہے۔ مبی مثلا زید نے بکر سے 10 من گندم خرید لی، اور 10 من گندم خریدنے کے بعد سمن اس کے حوالے کر دیا اور کہا میں گاڑی بیچ رہا ہوں، اس گاڑی میں اس کو لوڈ کر دے اور میری طرف روانہ کر دے، گاڑی آئے گی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ خود غائب ہو جاتا ہے مشتری، اور بائی جو ہے اس کی گاڑی میں لوڈ کر دے، وزن کر کے لوڈ کر دے اور وہ گاڑی بیچ دے، تو یہ بے درست ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقد بے میں جو مبی ہوتی ہے وہ متعین ہو جاتی ہے، اور مشتری کی ملکیت اس معین شے میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر مبی کی ملکیت کا تعلق، مشتری کی ملکیت کا تعلق ایک معین چیز میں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں یہاں پر اس کا یہ حکم کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ اس معین چیز کا یہ نفس عقد سے مالک ہو جاتے، اپنی ملکیت کے بارے میں یہ تصرف کر رہا ہے، امر کر رہا ہے، یہ درست ہے۔ لیکن بخلاف سلم کے کہ سلم میں جو مسلم فی ہوتا ہے، جو مبی ہوتی ہے، وہ ذمہ میں مسلم علیہ کے ذمہ میں لازم ہوتی ہے، اس کے ذمہ پر ہوتی ہے، اور ابھی تک رب السلام کا کسی معین چیز میں ملکیت نہیں آتی۔ جب اس کی ملکیت نہیں تو اس کا امر کرنا بھی درست نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا بخلاف المبی، بخلاف مبی کی کہ وہاں پر اس قسم کا امر کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ وہاں پر مشتری کی ملکیت معین چیز میں آ جاتی ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ أَمَةً فِي قُرٍّ، اب اگر کوئی شخص باندی کو بطور سلم کے دے دے، فی قرٍ، ایک قر گندم کے بدلے میں، یعنی باندی کو سمن بنا کر ایک قر گندم خرید لیں اور عقد ان کے درمیان عقد سلم ہو، تو فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وقبضت الامۃ، اور باندی پر قبضہ بھی کیا جائے، اور مسلم علیہ جو ہے وہ باندی پر قبضہ بھی کر لے، فتقایلا، اور اس کے بعد پھر دونوں رب السلام اور مسلم علیہ اقالہ کر لیں، فماتت، اور باندی مر جائے، او ماتت قبل الاقالۃ، یا اقالے سے پہلے مر جائے، بقیہ، تو یہ اقالہ باقی رہے گا، وصحہ، اور درست بھی ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ ہم نے پڑھا کہ اس عبارت میں یہ مسئلہ، یہ حکم بیان ہو رہا ہے کہ عقد کی درستگی کے لیے، بقا کے لیے معقود علیہ کا باقی ہونا ضروری ہے، معقود بھی کا باقی ہونا ضروری نہیں۔ تو اس صورت مسئلہ میں باندی جو ہے یہ معقود بھی ہے، اور ایک قر گندم جو ہے یہ معقود علیہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص باندی کو سمن بنا کر ایک قر گندم بطور عقد سلم کے لے لے، تو فرماتے ہیں یہ عقد درست ہو جائے گا۔ ابھی تک مسلم علیہ نے رب السلام کو ایک قر گندم دیا نہیں تھا، کہ اس ایک قر گندم دینے سے پہلے وہ باندی ان دونوں کا، یعنی رب السلام اور مسلم علیہ آپس میں اقالہ کر لے اور عقد سلم ختم کرنا چاہے، تو فرماتے ہیں اقالہ کا تو ان کو اختیار ہے، لیکن اسی اقالے کے بعد ابھی تک مسلم علیہ نے باندی جو ہے وہ حوالے نہیں کی تھی رب السلام کے، کہ باندی مر گئی، یا اقالہ کرنے سے پہلے جو ہے باندی مر چکی تھی، تو کیا عقد اقالہ فسخ ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے نہیں، عقد اقالہ فسخ نہیں ہوگا، عقد اقالہ باقی رہے گا، اس لیے کہ عقد سلم ابھی تک باقی ہے، عقد سلم ختم نہیں ہوا۔ عقد سلم جب ختم نہیں ہوا تو اس کا اقالہ بھی درست ہوگا، اس میں اقالہ کرنا بھی درست ہوگا۔ عقد سلم اس لیے فسخ نہیں ہوا کہ ہم نے پڑھا کہ عقد کے ختم ہونے کے لیے معقود علیہ کا ختم ہونا ضروری ہے۔ معقود علیہ تو ایک قرگندم میں وہ باقی ہے، اور یہ جو باندی فوت ہوئی ہے یہ تو معقود بھی ہے، معقود بھی کی بقا اور عدم بقا پر جو ہے وہ عقد موقوف نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ اقالہ ان کا درست ہے اور اقالہ ان کا برقرار رہے گا۔ تو
تو فرماتے ولو اسلم متن، اگر کوئی شخص باندی کو بطور سلم کے دے دے فی قرن، ایک کور گندم کے بدلے میں، وقبضت الامۃ، اور باندی پر قبضہ کیا جائے، فتقایلا، پھر دونوں عاقدین آپس میں اقالہ کر لے، عقد سلم ختم کر لیں، فماتت، اس کے بعد باندی مر جائے، او ماتت قبل الاقالت، یا اقالہ سے پہلے جو ہے باندی مر جائے، بقیہ، تو عقد اقالہ باقی رہے گا، وصح، اور عقد اقالہ درست بھی ہوگا، وعلیہ قیمتھا۔ اب بھئی جب عقد اقالہ باقی ہے اور عقد سلم ختم ہو چکا ہے اور باندی کے حوالہ کرنے پر اب رب مسلم علیہ قادر نہیں ہے کہ وہ باندی جو بطور سمن کے اس کے پاس آئی تھی، اب وہ سمن تو واپس کرنا رب السلم کو ضروری ہے، اب وہ اس کے پاس باقی نہیں رہی، تو علیہ قیمت، لہذا باندی کی قیمت اس مسلم علیہ پر لازم ہوگی رب السلم کے لیے۔ وعکسہ شراؤہا بألف، اور اس کی جو عکس کی صورت ہے وہ باندی کا خریدنا ہے بألف، 1000 کے بدلے میں۔ یہاں پر دیکھیں اس صورت کی عکس کی صورت بتا رہے ہیں، یعنی اس صورت میں باندی کے مرنے سے مسئلے میں اقالے میں کچھ فرق نہیں آ رہا، لیکن اگر کسی نے باندی خریدی 1000 کے بدلے میں، پھر اس کے بعد اقالہ کیا، اقالے کے بعد باندی مر گئی مشتری کو حوالہ کرنے سے پہلے، یا اقالے سے پہلے باندی مر چکی ہو، تو یہاں پر یہ اقالہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر باندی خود معقود علیہ ہے، تو معقود علیہ کے ختم ہونے سے عقد بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا وعکس، اور اس مسئلے کا عکس حکم کے اعتبار سے اس کا الٹ شراؤہا، وہ باندی کا خریدنا ہے بألف، 1000 کے بدلے میں۔ والقول لمدعی الرداءۃ والتعجیل، صورت مسئلہ یہ ہے کہ رب السلم اور مسلم علیہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے، رب السلم کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو 1 من گندم، میں نے جو آپ سے 1 من گندم لی تھی، وہ 1 گندم اعلیٰ درجے کی تھی، اور میں نے آپ سے 2 مہینے کی مہلت پر لی تھی، اور مسلم علیہ کہتا ہے نہیں، نہ آپ نے کسی قسم کی رداعت یا جو ہے جید کی شرط نہیں لگائی، اسی طرح آپ نے کسی قسم کی تعجیل وغیرہ کی شرط نہیں لگائی، یعنی وہ سرے سے منکر ہے۔ یا اس کے برعکس مسلم علیہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسلم فی وہ ردی چیز ہوگی، اور 3 مہینے کے بعد میں حوالے کروں گا، اور رب السلم کہتے نہیں، آپ نے اس قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی، وہ انکار کرتا ہے۔ تو اس صورت میں جو رداعت اور تعجیل کا مدعی ہے، پہلی صورت میں رب السلم مدعی بنا، دوسری صورت مسئلہ میں مسلم علیہ مدعی بنا، تو جو مدعی ہوگا جو رداعت اور تعجیل کا دعویٰ کرے گا اس کا قول معتبر ہوگا، نہ اس کا کہ جو انکار کرے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ جو رداعت اور تعجیل کا دعویٰ کرتا ہے گویا کہ وہ عقد سلم کی صحت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے کہ عقد سلم کی شرائط میں ہم نے پڑھا کہ اس کی نوع بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ جید ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے یا ادنیٰ کوالٹی کا ہے، اسی طرح مدت بیان کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو عقد سلم درست نہیں ہوتا۔ تو جو رداعت یا تعجیل کا اقرار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ صحت سلم کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جو کہتا ہے کسی قسم کی جید یا ردی ہونے کی آپ نے شرط نہیں لگائی یا تعجیل کی شرط نہیں لگائی، تو وہ منکر ہے، گویا کہ وہ عقد سلم کی صحت کا انکار کر رہا ہے، تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ تو فرماتے والقول لمدعی الرداءۃ والتعجیل، اور قول معتبر ہوگا اس شخص کا جو دعویٰ کرے رداعت کا اور تعجیل کا، لا للنافی الوصف والاجل، نہ کہ اس شخص کا جو وصف اور اجل کا منکر ہو، نفی کرنے والا ہو، اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔